بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے روزہ اور اس کی فضیلت۔ محترم سامعین اکرام، روزہ یہ دین اسلام کا چوتھا رکن ہے جو ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھے۔ تو پیاری بہنوں، جیسا کہ میں اور آپ جان رہے ہیں روزہ اور اس کی فضیلت، تو اس کی ضمن میں یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین یہاں مومنوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک جانتے ہیں، نمازیں اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ذکر و اذکار اللہ کا کرتے ہیں۔ تو الہ العالمین یہاں مخاطب ہیں کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کی حکمت اور غرض و غایت کو بتلایا ہے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ اور تقوی اختیار کرنے والے بندے بن جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں رمضان کے روزے پر رحمت و مغفرت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیحہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ رمضان کے روزے کی پہلی فضیلت ہے، یعنی رمضان کے روزوں سے اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ ہر نیک عمل کا ثواب متعین ہے مگر روزے کے اجر کو اللہ تعالی نے چھپا رکھا ہے، جس سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کو کتنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے سارے اعمال کے ثواب کو 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سوائے روزے کے کیونکہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے اس کا اجر و ثواب اور بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، جیسا کہ بہت معروف و مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ گویا اس مہینے کو ہمارے لیے عبادت کے اوقات و ماحول کو سازگار بنا دیا جاتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس نورانی فضا میں اپنے آپ کو خوشبوئے عبادت سے خوب معطر کر لیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن روزے دار کے حق میں روزہ شفاعت کرے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اور رمضان کے روزے کل قیامت کے دن یہ دونوں بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت فرمائیں گے اور روزہ کہے گا اے رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور شہوات سے روک رکھا تھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ اور اسی طرح قرآن مجید بھی کہے گا میں نے اس کو رات کی نیند سے روک دیا تھا، تو میری شفاعت آج اس کے حق میں قبول فرما لے۔ راوی کہتے ہیں ان دونوں کی شفاعت الہ العالمین قبول کر لے گا۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کو باب الریان یعنی خصوصی دروازے سے داخل کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ اور روایت کے آگے یہ لفظ بھی ہے کہ جب روزے دار باب الریان سے داخل ہو جائیں گے تو اس کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید جیسی مقدس بابرکت کتاب نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک ہی کے مہینے کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں لیلۃ القدر بھی ہے، وہ لیلۃ القدر جس کو قرآن مجید نے لیلۃ المبارکہ اور خیر من الف شہر کہا ہے، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر کی عبادت کی بڑی ترغیب لوگوں کو دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ نویں فضیلت یہ ہے کہ اسی ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو وہ دو عظیم فتوحات سے نوازا جن سے اسلام کو بڑی تقویت ملی، جیسے جنگ بدر اور فتح مکہ۔ گویا ماہ رمضان مومنوں کے لیے ایک انقلابی مہینہ ہے، چنانچہ ہمارا ملک ہندوستان بھی اسی مبارک مہینے میں آزاد ہوا، الحمدللہ۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر روزے دار کی دعا ہے۔ تو معزز سامعات، ابھی آپ کی رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں سن رہے تھے۔ یہ فضیلتیں اسی وقت روزے دار کو حاصل ہوگی جب وہ ان تمام شرعی ضابطوں کی بنیاد پر روزہ رکھے گا، ورنہ وہی عبادت جو فضیلت کا سبب بنتی ہے مگر شرائط کی غیر موجودگی میں ہمارے لیے وہی عبادت فضیحت اور وبال بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے قیام اللیل کرنے والوں کو سوائے شب بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اسی طرح کتنے روزے داروں کو ان کے روزے سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ لہذا ہمیں شریعت کے ضابطوں کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روزے رکھنے چاہیے۔ روزے
روزے کے سلسلے میں شرعی ضابطہ یہی ہے کہ ہم مقدس سیام کو سمجھیں، آداب سیام کی مکمل رعایت کریں، اخلاص و احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم اپنے اعضاء جسمانی کو کنٹرول اور قابو میں رکھیں، خصوصی طور پر زبان سے کوئی نازیبا کلمات نہ نکالیں جو روزے کی روح کو مجروح کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر تم روزے دار ہو اور تم سے کوئی الجھے یا لڑائی کرے یا جھگڑا کرے تو تم پر یہ فرض بنتا ہے کہ تم یہ کہو انی صائمون، یعنی میں روزے سے ہوں، دیکھو میں روزے دار ہوں۔ اگر کوئی آداب صیام کو ملحوظ نہیں رکھتا ہے تو شریعت نے اس ایسے لوگوں کے حق میں زبردست وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بری بات کہنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ اور تمام عبادات میں شرعی آداب کا خیال رکھیں تاکہ ہماری عبادات بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ کسی شاعر نے اس تعلق سے کیا خوب کہا، ایک شعر کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ مقدس تربیت ہوتی ہے رمضان المبارک میں، مقدس تربیت ہوتی ہے رمضان المبارک میں، بڑی نورانیت ہوتی ہے رمضان المبارک میں۔ عبادت کا مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، عجب روحانیت ہوتی ہے رمضان المبارک میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔